اللہ 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 للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ حاضرین محترم، سورہ بقرہ کے اہم مباحث اور مضامین کا خلاصہ اور ربط سورہ، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس سے پہلے سورت کے نزول کا جو تاریخی پس منظر تھا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ آج ایک مختصر سی ایک نظر ہم ڈالیں گے سورہ بقرہ کے اہم مضامین پر جو اس سورہ کے اندر موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے اس ربط کو دیکھیں گے جو اس سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان ہے۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے دیکھا کہ انسانی جو گروہ ہیں ان کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھیں، ان کے عقائد، ان کے اعمال کی بنیاد پر۔ ایک وہ گروہ ہے جن کا ذکر انعمت علیہم میں کیا گیا تھا، جو انعام یافتہ گروہ ہے۔ دوسرا المغضوب علیہم میں، جو مغضوب ہوئے، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہ دوسری جماعت تھی۔ اور تیسری جماعت ضالین کی تھی، جو گمراہ ہے۔ جو انعام یافتہ گروہ تھا ان کے راستے کی طرف رہنمائی کی دعا مانگی گئی تھی، اور جو غضب یافتہ ہیں اور جو گمراہ ہیں ان کے طور طریقوں سے تحفظ کی کا سوال کیا گیا تھا اور التجا کی گئی تھی۔ اب سورہ بقرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی 3 گروہ جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہوا ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ بہت زیادہ تفصیلات تو اس گروہ کی جن کو مغضوب کہا گیا ہے، اور روایات کے مطابق ان کا اصل مصداق یہود ہیں، ان کی پوری تاریخ یہاں ذکر کی گئی ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور ان کے جرائم کا جو وقتاً فوقتاً وہ اپنی تاریخ میں ماضی میں کرتے آئے ہیں ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ جرائم جن کی بنیاد پر وہ قوموں کی قیادت اور امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے تھے اور پھر اللہ کے غضب سے دوچار ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی تفصیل ہے اس گروہ کی جن کو سورہ فاتحہ میں مغضوب علیہم کہا گیا تھا۔ اب اگلی جو صورت آ رہی ہے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، اس میں ضالین کا ذکر ہے، یعنی روایات کے مطابق جو ہے ان کا بھی اصل مصداق نصارہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر ان کی خرافات کا، ان کی گمراہیوں کا، ان کے باطل عقائد کا تذکرہ ہے، اور ان کے اوپر نقد ہے اور تردید ہے جو سورہ آل عمران میں کی گئی ہے۔ تو یہ ایک ربط ہے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ میں پایا جاتا ہے۔ دوسری ایک اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ سورہ فاتحہ میں دعا ہے اور سورہ بقرہ میں جواب دعا ہے، یعنی جس ہدایت کا مطالبہ سورہ فاتحہ میں کیا گیا تھا اور درخواست کی گئی تھی، سورہ بقرہ میں اس ہدایت کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جو کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ربط ہے جو
سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے مضامین میں پایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کے خلاصے کی طرف اور ان اہم مضامین اور تعلیمات کی طرف جو خاص طور پہ اس سورہ میں پیش کی گئی ہیں۔ سب سے اہم چیز جو اس سورت کا موضوع ہے وہ عقائد اور ایمانیات ہیں۔ سورت کی ابتدا میں خاص طور پہ ان کا ذکر آ رہا ہے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو یہ وہی گروہ ہے جو انعام یافتہ گروہ ہے، یہ مومنین کا گروہ ہے۔ اس کا تعارف یہاں قدر تفصیل کے ساتھ ان کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم، آگے بھی جگہ جگہ آ رہا ہے لیکن یہاں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کا تعارف ہے۔ منافقین کی کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر۔ اس کے بعد پوری انسانیت کو خدا واحد کی عبادت کا اعلان ہے، اور کیوں ہے اس کا ذکر بھی دلیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے کا اعلان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سچی کتاب ہے، اور چیلنج ہے ان لوگوں کو جو اسے اللہ کی کتاب یا اللہ کا کلام تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے بعد تخلیق آدم ہے کا حوالہ ہے، وہ قصہ ہے جس کو ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں پیش کیا گیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی سرگزشت ہے جو یہاں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ انسانیت کا آغاز جہاں سے ہوا ہے اس کا حوالہ ہے۔ حق و باطل اور خیر و شر کا تصادم ہے جو ازل سے ہوا، اس کی تفصیل ہے۔ یہ واقعہ یہ ایک نقطۂ آغاز ہے اس حق و باطل اور خیر و شر کی باہمی کشمکش کا۔ اس واقعے کے ضمن میں جو حقیقت بتلائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخالفت کے اصل محرکات کی نشاندہی۔ یعنی جب انسان کسی حق بات کی مخالفت کرتا ہے، یہ سچائی کا انکار کرتا ہے، ایک کھلی صداقت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے اسباب و وجوہات اور اس کے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس کی نشاندہی یہاں پر کی گئی ہے۔ مثلا تکبر، حسد، ضد، ہٹ درمی، یہ شیطانی صفات ہیں۔ ابلیس نے انہی وجوہات کی بنا پر سچائی کا انکار کیا تھا۔ ضمناً کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ داعی اسلام کی جو دعوت ہے اس کی مخالفت جو کی جا رہی ہے، چاہے وہ یہود کی طرف سے کی جا رہی ہے یا مشرکین کی طرف سے کی جا رہی ہے، اس کے اصل اسباب وہی ہیں جو ہمیں اس واقعے کے ضمن میں نظر آتے ہیں، یعنی آدم و ابلیس کے واقعے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو وعدہ یاد دلایا گیا ہے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے کر رکھا تھا۔ نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان میں موجود جو بری عادات اور خصائل تھیں ان کو ترک کرنے کا حکم ہوا ہے۔ جو دنیا کی محبت میں جو دین فروشی کا سلسلہ ان کے ہاں مروج پا چکا تھا، حق اور باطل میں جو خلط ملط کر دیتے تھے حق اور باطل کو، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا انہیں حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ
کی یاد دہانی بھی کروائی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے مسلسل انعامات کی یاد دہانی، جو انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد کی میں بعثت کی شکل میں ظاہر ہوئی، اور جس کے نتیجے میں وہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز ہوئے، اس کا ذکر ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم میں۔ فرعونی مظالم سے نجات کا حوالہ ہے، فرعون کے اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہونے کا اور بنی اسرائیل کا بحفاظت دریا کو عبور کرنے کا ذکر ہے، صدیوں کی غلامی سے آزادی اور نجات کا ذکر ہے، صحرائے سینا میں کھانے پینے کے جو خدائی انتظامات تھے، من و سلوہ کی شکل میں، بادلوں کے سائبان کی شکل میں، ٹھنڈے پانی کی صورت میں جو ایک بڑی چٹان سے 12 چشموں کی شکل میں جو پانی پھوٹا تھا، اس شکل میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیاں، ان کی سرکشیاں، ان کی بدعتیاں، ان کی ناشکریاں، ساتھ ساتھ ان کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کے انعامات اور دوسری طرف ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی اور بدعتی اور ناشکری۔ پھر ایک عام واقعہ بچڑے کی پرستش کا جو بنی اسرائیل کے ہاں پیش آیا، حالانکہ یہ لوگ صاحب شریعت تھے، تو رات کے احکامات اترے تھے اور توحید ہی کی بنا پر تو اللہ نے ان نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن وہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ اس مشرکانہ حرکت پر باہمی قتل کا حکم ہوا اور بعد ازاں توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا۔ پھر من و سلوہ کے حوالے سے جو انہیں حکم تھا کہ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو استعمال کیے جائے، اس کے حرص و طمع میں مبتلا ہو کر یہ لوگ ذخیرہ اندوزی میں مشغول ہو گئے۔ تو رات کی شکل میں شریعت الہیہ کا نزول ہوا تو اس کے حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ سے گفتگو اور بالمشافہ ملاقات کا مطالبہ کر دیا۔ بغیر محنت اور مشقت کے محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل شدہ نعمتوں پر اکتفا کرنے کے بجائے انہوں نے ایسی چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا جو ان کے مقابلے میں بہت کم درجے کی تھی، لہسن، پیاز، دال، مسور کا مطالبہ۔ پھر اب ایک شہر جو اریحہ نامی ہے، وہ اللہ کے خصوصی مدد اور نصرت سے فتح ہوا، تو اس میں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کے بجائے جس کا انہیں حکم ہوا تھا، وہ متکبرانہ انداز میں رقص و سرود کے ساتھ داخل ہوئے۔ ان کے جرائم میں سے اور بھی بہت سے جرائم ہیں جن کا حوالہ اسی سورہ میں دیا گیا ہے۔ انبیاء کا ناحق قتل، ہفتے کے دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کے بجائے مختلف ہیلوں بہانوں سے مچھلی کے شکار کی صورتیں، جس کے نتیجے میں بطور سزا ان کی ایک جماعت بندروں کی شکل میں مسخ بھی کر دی گئی۔ ان کی مسلسل نافرمانیوں پر طور پہاڑ کو ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، انہیں تنبیہ کی گئی اور تجدید عہد دیا گیا۔ گائے اور بچڑے کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے، اس لیے کہ وہ مشرک قوموں کے ساتھ چونکہ طویل عرصہ رہے تھے اور توحید کی جو تعلیمات تھیں ان سے کافی حد تک وہ دور ہو چکے تھے، تو یہ بھی بچڑے کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اسے ذبح کرنے کا حکم، اور پھر مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کی ٹال مٹول اور پھر مجبوراً ذبح کرنے کا ذکر اسی سورہ میں آیا ہے۔ بعد ازاں ان کی قساوت قلبی کا ذکر ہے، مسلسل شکنیوں کا حوالہ ہے۔
کتاب اللہ میں لفظی اور معنوی تحریفات ہیں، انہیں جو حکم ہوا تھا والدین، اعزہ و اقارب، مساکین سے حسن سلوک کا اور فساد اور خون ریزی سے اجتناب کا، مگر وہ مسلسل آج چکنی کرتے رہے۔ من پسند احکام شریعت کی اتباع اور اپنی مرضی اور مفادات کے خلاف جو احکامات ہیں ان کا انکار، یہ ان کا ہمیشہ طرز عمل رہا، جس کے نتیجے میں وہ ذلت اور غضب کے مستحق ٹھہرے۔ پھر پیغمبر آخر الزمان کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ان کی مذہبی کتابوں میں موجود تھیں، اور انہی پیشن گوئیوں کی بنا پر وہ ان کی بعثت کے منتظر تھے، محض بغض اور حسد میں مبتلا ہو کر ان کا انکار کیا۔ مادی زندگی سے حد درجہ محبت ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ مقرب فرشتوں مثلاً جبرائیل علیہ السلام کی مخالفت، کتاب ہدایت کو چھوڑ کر جادو سے دلچسپی اور اس کے ذریعے منفی سرگرمیوں میں انہماک، قصہ ہاروت و ماروت کے حوالے سے۔ پھر جادو کے ذریعے بھی خاوند اور بیوی میں تفریق ان کا بہت ہی پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ان ساری بری عادات اور خصائل اور جرائم کے باوجود عجیب بات یہ تھی کہ وہ صرف اپنے لیے جنت کو اپنے لیے مخصوص سمجھتے تھے، اور صرف جنت میں داخلے کا اہل اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے۔ یہود اس نسلی تفاخر میں مبتلا تھے کہ وہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان کی خاندانی نسبتیں ہی ان کی نجات کے لیے کافی ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اصل دین کا تذکرہ ہے۔ یہاں اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ یہاں پر کیوں کیا گیا ہے اس صورت کے اندر؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنا جو خاندانی جو سلسلہ ہے وہ اس کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اپنے آپ کو اسی طریقے پر قائم سمجھتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ یہود نے اس تاریخ کو مسخ کر دیا تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ ان کا جو تعلق بیت اللہ کی تعمیر سے تھا، بیت اللہ کی تعمیر سے، بیت اللہ سے ان کا تعلق کاٹ کر انہوں نے اس کو بیت المقدس سے جوڑ دیا تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر بیت اللہ کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا ہے، ان کی دعاؤں کا ذکر ہے جو امت مسلمہ کے حوالے سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تھی۔ دین حنیف اور ملت ابراہیمی کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو توحید پر مبنی تھی، اور جن کی وصیت یہ انبیاء کرام اپنی اولاد کو مسلسل کرتے چلے آ رہے تھے، ان کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دین دین اسلام تھا، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ اسی تناظر میں مسلمانوں کے قبلے کا ذکر ہے، تحویل قبلہ کا حوالہ ہے، اور صفا اور مروہ کا ذکر بھی اسی تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس سے یہود کی ان تحریفات کا بھی پردہ چاک ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی تاریخ میں کر رکھی تھی۔
یہ تو ایک حصہ ہے سورہ بقرہ کا جو خاص طور پہ یہود کے حوالے سے ہے۔ اگلا حصہ وہ ہے جو امت مسلمہ کی تشکیل اور مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم کے لیے جو مختلف احکامات اور قوانین سے متعلق جو حصہ ہے، اور ان احکامات اور قوانین کی تفصیلات آگے ذکر کی گئی ہیں۔ توحید کے حوالے سے اور نیکی کے تصورات کے حوالے سے جو تحریفات یہود اور مشرکین نے کر رکھی تھی ان کی تردید بھی کی گئی۔ مثلا توحید کے خالص تصورات پیش کیے ہیں، ان کے دلائل کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا ذکر ہے، نیکی کا اصل تصور اور مفہوم ہے اس کو اجاگر کیا گیا ہے، شریعت کے اہم قوانین ہیں جن کے جا بجا حوالے دیے گئے ہیں، مثلا اہم اور بنیادی عبادات ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ کے احکامات ہیں، مالیاتی ضابطے ہیں جن کی بہت سی تفصیلات اس صورت کے اندر موجود ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، سود کی حرمت، وصیت سے متعلق احکامات، قرض سے متعلق ہدایات، رہن سے متعلق معاملات، یتیموں کی کفالت سے متعلق بہت سی تعلیمات، لین دین کے اور مالیاتی معاملات، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مالیاتی ضابطوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا خصوصی ذکر اس صورت میں آیا ہے۔ پھر ہم آئلی اور خاندانی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ قرآن ان کو بہت مستحکم کرتا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے، اور ان تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ مثلا نکاح سے متعلق تعلیمات، طلاق سے متعلق بہت سی ہدایات، رضاعت سے متعلق، عدت سے متعلق، خلا سے متعلق، ایلا سے متعلق اور مہر کے حوالے سے بہت اہم تعلیمات ہیں جو اس صورت میں دی گئی ہیں۔ بہت سے فوجداری اور دیوانی قوانین ہیں جن کا حوالہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ اب انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تنظیم کی ضرورت تھی، ایک ریاست بھی تشکیل پا چکی تھی، اس حوالے سے بہت سے قوانین کا ذکر یہاں پر اس صورت کے اندر ہوا ہے۔ شراب، جوئے اور سود کی ممانعت ہے، اس سے متعلق احکامات ہیں، قصاص اور دیت کے حوالے سے قوانین ہیں جن کا نزول اس صورت کے اندر ہوا ہے، بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں جن کے جا بجا حوالے دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ایک اہم موضوع سیاسی زندگی کی تشکیل کے حوالے سے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اور جو ظالم قوتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دفاع کے لیے جہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس سلسلے میں جہاد کی ترغیب بھی ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں سے کچھ واقعات بھی ہیں ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، طالوت کے حوالے سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کچھ واقعات کا تذکرہ بھی اس صورت کے اندر آیا ہے اسی زمین۔ تو یہ ایک ہلکی سی ایک جھلک ہے ان اہم مضامین اور مباحث کی جو اس صورت کے اندر موجود ہیں، جن سے اسلام کی جامع تعلیمات کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا ایک بہت بڑا حصہ اس صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ ایک اہم اور بہت جامع دعا کے اوپر ہو رہا ہے، جس کا حوالہ ہم پہلے بھی دے چکے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رات کو ان دو آیتوں کو پڑھتا ہے جو دعا کی شکل میں موجود ہیں آخری سورت کے اختتام پر، تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم اور جامع ترین دعا ہے جس میں گناہوں کی سے بخشش، اللہ سے گناہوں کی بخشش کا ذکر ہے اور معافی کا ذکر ہے،
اور اللہ سے توفیق کی طلب اس دعا کے اندر کی گئی ہے۔ تو انہی اہم مضامین کی بنیاد پر اس سورت کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا ہے کہ یہ چوٹی ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی کا حقیقی فہم نصیب فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔